میں ہوں جہانزیب خان. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جے مارکیٹنگ. میں اپنے اس پلیٹ فارم پر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. جمعے کا مبارک دن ہے. جمعہ نماز کے فوراً بعد میں نے سوچا میں آپ سب لوگوں کے لیے ایک پیاری سی ویڈیو بناؤں. آج کی ویڈیو جو ہے وہ وابڈا ٹاؤن اور راولپنڈی ہاؤسنگ C18 کے متعلق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بیچ میں ہم فیصل ہل اور B17 ملٹی گارڈن کا بھی تبصرہ کریں گے. راولپنڈی ہاؤسنگ C18 اسلام آباد کی ایک بہت اچھی نیوز ہے آپ سب لوگوں کے لیے. اگر آپ نے راولپنڈی ہاؤسنگ C18 اسلام آباد کو کچھ دنوں سے کچھ مہینوں سے وزٹ نہیں کیا تو آپ اس کو لازمی وزٹ کریں. آپ دیکھیں گے اس سوسائٹی کے اندر آلموسٹ جو 3 بلاک ہیں، A بلاک، B بلاک اور C بلاک، جہاں پر 5 مرلہ سے لے کر 2 کنال تک کے ریزیڈنشل پلاٹس ہیں اور 7-8 مرلے کے مین کمرشل پلاٹس ہیں اور 3-4-5 مرلے کے منی کمرشل پلاٹس ہیں. یہاں پر راولپنڈی ہاؤسنگ C18 میں پچھلے 2-3 ماہ سے بے تحاشا کنسٹرکشن چل رہی ہے. مین کمرشلز کی بات کریں تو وہ بھی بہت زیادہ بننا شروع ہو گئے ہیں. آپ آن گراؤنڈ آ کر خود بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ ریزیڈنشل پلاٹس کی بات کرتے ہیں، گھروں کی بات کرتے ہیں، تو یہاں پر جو ہے وہ گھروں کی تعمیر بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو آن گراؤنڈ لائیو ویڈیو بھی دکھاؤں گا جو گھر تعمیر ہو رہے ہیں، جو پلازے تعمیر ہو رہے ہیں. آپ خود اس کو وزٹ کر سکتے ہیں. میرا آفس بھی اسی سوسائٹی میں ہے. میں اس وقت راولپنڈی ہاؤسنگ C18 میں بیٹھا ہوں. پلس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر پانی، بجلی، سوئی، گیس جیسی تمام سہولیات ہیں، اور وابڈا ٹاؤن اسلام آباد بالکل اس کی ایڈجسٹنٹ ہے، جس سے آمنے سامنے ہوتا ہے. تو ایک طرف راولپنڈی ہاؤسنگ ہے، بیچ میں سنجانی روڈ، ٹھٹا خلیل روڈ، یا اس کو جو ہے مارگلہ ایونیو روڈ کی ایکسٹینشن کہتے ہیں، یا اس کو رنگ روڈ کی مین ہب رنگ روڈ سنجانی روڈ بھی کہتے ہیں. لیکن اس کا جو شروع سے نام چلتا ہوا آ رہا ہے وہ ہے ٹھٹا خلیل روڈ اور سنجانی روڈ، کیونکہ یہ آپ مین پشاور GT روڈ سنجانی بازار کی مین انٹرنس سے آپ یہاں پر آتے ہیں، تو اسی لیے اس کی جو لنک روڈ ہے سنجانی روڈ. تو بیچ میں یہ روڈ ہے اور اپوزٹ سائڈ پہ وابڈا ٹاؤن اسلام آباد کا A بلاک ہے. تو وابڈا ٹاؤن کے اندر جو ہمیں پلاٹس مل جاتے ہیں وہ ملتے ہیں 5 مرلہ، 10 مرلہ اور 1 کنال، اور چند ایک مقامات پہ 75/120 سائز کا، مطلب 2 کنال کا پلاٹ مل جاتا ہے. جو سٹینڈرڈ سائز ہیں وہ 3 ہی ہیں، 5 مرلہ، 10 مرلہ اور 1 کنال. اور کمرشل پلاٹس کی بات کریں تو وابڈا ٹاؤن کی مینجمنٹ، وابڈا ٹاؤن کی جو اونرشپ جن کے پاس ہے، جو مینجمنٹ ہے، انہوں نے ابھی تک کمرشلز جو ہیں وہ مارکیٹ میں لانچ نہیں کیے. چند ایک کچھ سال قبل پہلے انہوں نے لانچ کیے تھے. وہاں پر 2-3 پلازے بن چکے ہیں. فی الوقت آن گراؤنڈ اگر ہم بات کرتے ہیں، کمرشل پلاٹس آپ کو نقشے میں، میپ میں نظر آتے ہیں، لیکن وہ آپ کو کہیں سے بھی نہیں مل سکتے، کیونکہ وابڈا ٹاؤن کے مینجمنٹ نے اس کو ابھی تک فروخت نہیں کیا، کسی کے نام پر نہیں کیا، یا ابھی تک نیلام نہیں کی. تو جو ریزیڈنشل پلاٹس ہیں 5 مرلہ، 10 مرلہ اور 1 کنال، وابڈا ٹاؤن کی ایک بہت اچھی خصوصیات یہ ہیں ان میں کہ یہاں پر آپ کو بہت خوبصورت روڈز ملتی ہیں، بہت اچھے پارکس ملتے ہیں، اور خوبصورت لیک ملتی ہے. اور جو ہے آپ کو اس وقت منی مارکیٹ یا مین کمرشل مین مرکز نہیں ملتا. میں نے کیونکہ آپ کو بتایا کمرشل پلاٹس ابھی بھی مینجمنٹ کے پاس ہیں، اسی لیے یہاں پر جو ہے یہاں پر کنسٹرکشن بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے. لیکن اوور آل اگر ہم دیکھیں تو وابڈا ٹاؤن اسلام آباد کے اندر آپ کو بہت کم پیسوں میں بہت اچھا انوائرمنٹ مل سکتا ہے. جیسا میں نے آپ کو بتایا راولپنڈی ہاؤسنگ C18 اسلام آباد، یہاں پر جو ہے آپ کو پانی، بجلی، سوئی، گیس مل جاتی ہے. لیکن وابڈا ٹاؤن کے اندر آپ کو پانی بھی مل جاتے ہیں، بجلی بھی مل جاتی ہے، لیکن سوئی گیس کا کنیکشن ابھی تک ایکٹیو نہیں ہوا. لائنز بچھا دی گئی تھیں، شاید بچھا دی گئی تھیں. اور اگر ہم دونوں کی کمپیریزن کی بات کریں، یہاں پر کنسٹرکشن وابڈا ٹاؤن کے حساب سے زیادہ ہے، لیکن روڈز کی بات کریں تو وابڈا ٹاؤن کی روڈز اس سے زیادہ وائڈ ہیں. لیکن اگر ہم انوائرمنٹ کی لوکیشن کی بات کریں تو یہ سوسائٹی راولپنڈی ہاؤسنگ C18 اس سے زیادہ نمبر لے جاتی ہے، کیونکہ اس کے پاس اپنا مین فرنٹ ہے سنجانی سڑک کے اوپر، اور اس کے جو بیک ہے، جو اس کی باقی باؤنڈری ہے، وہ B17 ملٹی گارڈن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. چونکہ وابڈا ٹاؤن اسلام آباد AWT کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو وابڈا ٹاؤن اسلام آباد کو موٹر وے انٹرچینج کا ایج ہے. راولپنڈی ہاؤسنگ C18 کو مین پشاور GT روڈ سنجانی روڈ کا ایج ہے، اور B17 ملٹی گارڈن کے ساتھ جڑنے کا ایج ہے. یہ تو ساری ان کی جو ہے وہ کمپیریزن ہو گیا.
اور اگر ہم پرائسز کی بات کریں تو میں آپ کو اوور آل بتا دیتا ہوں دونوں سوسائٹیز کی. اگر آپ 30 لاکھ روپے سے لے کر 2 کروڑ روپے تک کا بجٹ رکھتے ہیں, آپ ان دونوں سوسائٹیز میں 5 مرلہ سے لے کے 2 کنال تک کے پلاٹس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اس میں جو ہے میں آپ کو منیمم آپ نے 30 لاکھ روپے اپنے پاس رکھنے ہوں گے چھوٹے سے چھوٹے پلاٹ کے لیے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ساری دونوں سوسائٹیز میں یہاں پر جو ہے تمام پلاٹوں پر قبضہ ہے. مطلب آپ پلاٹ خریدیں گے, آپ کو باقبضہ پلاٹ ملے گا, اور آپ اپنی من پسند لوکیشن جو بھی آپ پسند کریں گے وہ خرید کے آپ اپنا گھر بنا سکتے ہیں. اب ہم بات کر رہے ہیں B17 ملٹی گارڈن کی, اور ہم بات کر رہے ہیں فیصل ہل کی. دونوں میں کیا فرق ہے, دونوں میں کیا اس وقت کرنٹ سچویشن ہے کنسٹرکشن کی اور سیل پرچیز کی. B17 ملٹی گارڈن کی اگر ہم بات کریں تو اس کا اے اور بی بلاک, چونکہ یہ اے بلاک سے لے کے جی بلاک تک ہے, لیکن اس کا اے بی اور سی کا تھوڑا سا حصہ شاید وہ سی ڈی اے کے اندر آتا ہے, باقی آر ڈی اے کی باؤنڈریز میں آتا ہے. اور فیصل ہل کی بات کریں تو یہ ٹیکسلا زون میں آتا ہے, ٹیکسلا ریجن میں آتا ہے, تو اسلام آباد اور راولپنڈی دونوں سے یہ دور ہو جاتا ہے. لوکیشن کی بات کریں تو یہ دونوں سوسائٹیز کا جو فرنٹ ہے آپ کو مین پشاور جی ٹی روڈ پر ملتا ہے. اگر آپ مین اسلام آباد کی طرف سے آ رہے ہیں, یا اگر یہ جو اب مارگلا روڈ نہیں بن رہی ہے اگر ادھر سے آئیں گے, تو سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ ٹکر پہ سنجانی بازار ملے گا, جیسے میں نے آپ کو بتایا راولپنڈی ہاؤسنگ کے لیے. پھر جو ہے وہ چند ہی 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ B17 کا گیٹ 1 ملے گا. اور اگر ہم فیصل ہل کی بات کریں تو فیصل ہل جو ہے مارگلا ایونیو روڈ سے تقریباً میرے خیال سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, اندازاً میں بتا رہا ہوں 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تو میں جو اس کی جو B17 ملٹی گارڈن کا جو این او سی ہے وہ سی ڈی اے سے ہے, جو فیصل ہل کا این او سی ہے وہ ٹیکسلا ریجن سے ہے, وہاں سے ہے جو ان کی اتھارٹیز بنتی ہیں ٹیکسلا ریجن کی. اور اگر ہم بات کریں کہ ان دونوں میں سہولیات کیا کیا ہیں, B17 ملٹی گارڈن چونکہ پرانا سیکٹر ہے, یہاں پر گھر بھی زیادہ بن چکے ہیں, پلازے بھی زیادہ بن چکے ہیں, ہائی رائز بلڈنگز بھی بن چکی ہیں, پارکس بھی بن چکے ہیں, اور منی ڈیم منی لیک بھی بنی ہوئی ہے, اور لوگوں کی رہائش بھی جو ہے وہ فیصل ہل کے مقابلے میں B17 ملٹی گارڈن میں کافی زیادہ ہے. اگر ہم فیصل ہل کی بات کرتے ہیں تو فیصل ہل کے اندر اس وقت انویسٹر کا رجحان بھی ہے اور ڈیلر حضرات کا رجحان بھی آلموسٹ زیادہ ہے, کیونکہ B17 ملٹی گارڈن میں اور فیصل ہل میں تقریباً 6 سے 8 ماہ قبل جب مارکیٹ میں بہت تیزی آئی تھی, تو آلموسٹ کے پی کے کا جتنا بھی یوزر تھا اور اسلام آباد کا جو اچھا بڑا انویسٹر تھا, ان سب لوگوں کا رجحان B17 ملٹی گارڈن اور فیصل ہل میں آ گیا تھا. تو یہاں پر رجحان آنے کی وجہ سے یہاں پر جو ہے انویسٹر حضرات نے, بلڈر حضرات نے, ڈیولپرز نے بہت کوشش کی ہم جلد سے جلد پلازے اور گھر بنائیں. تو اس زون 2 اسلام آباد کے اس ایریے کو, اس بیلٹ کو, اور ٹیکسلا کی اس بیلٹ کو بہت چار چاند لگے, لیکن پولیٹیکل ایشوز کی وجہ سے اسلام آباد میں اور خاص طور پر پورے پاکستان میں جو اثر ہوا ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو, جو آپ دیکھ رہے ہیں 4 سے 6-8 مہینوں سے پاکستان کے اندر جو اتار چڑھاؤ ڈالرز کو لے کر آ رہا ہے, ڈالر کی کرنسی کو لے کر آ رہا ہے, اور جو آپ کا بینکنگ سیکٹرز کو, اور جو آپ کا جو ہے آئی ایم ایف اور ان کے جو معاملات ہیں, اور پریویس گورنمنٹ کے اور کرنٹ گورنمنٹ کے, وہ کیوں ڈھکے چھپے نہیں ہیں, سب کو اس بات کا علم ہے. تو اس وجہ سے تمام انڈسٹریز جو پاکستان میں انڈسٹریز ہیں, چاہے وہ سٹیل مل ہو, چاہے وہ رائس مل ہو, چاہے وہ شوگر مل ہو, چاہے وہ پیٹرولیم ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کیوں نہ ہو, چاہے وہ کنسٹرکشن کا سیکٹر کیوں نہ ہو, چاہے وہ فوڈ سیکٹر کیوں نہ ہو, آلموسٹ ہر طرح کے جو بگ ہم کہہ سکتے ہیں ہائیلی لیول پہ, جب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ فیکٹریز لیول پہ, یا ہم کہہ سکتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ بہت اثر انداز ہوا, اس سے چھوٹا جو بزنس ہے وہ بھی اثر انداز ہوا. تو B17 ملٹی گارڈن اور فیصل ہل کے اندر جب مارکیٹ میں بہت زیادہ تیزی آئی تھی, اس وجہ سے جو پرائسز تھیں وہ ایک اپنے لیول سے بہت ہائی چلی گئی تھیں, اور بعد میں جب یہ 4 سے 6-8 مہینے سے یہ جو سب کچھ معاملات پاکستان میں چل رہے ہیں, اس سے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ان سوسائٹیز کی بہت زیادہ متاثر ہوئی. حالانکہ یہاں پر آپ کو تمام سہولیات مل جاتی ہیں, یہاں پر انوائرمنٹ بھی بہت اچھا مل جاتا ہے, لیکن مین اسلام آباد سے دور ہونے کی وجہ سے, اسلام آباد کی باؤنڈریز کی وجہ سے, جہاں پر جو ہے وہ یوزر جو ہے, جب انہوں نے اپنا انویسٹرز نے اپنے پیسے مارکیٹ کو مد نظر رکھتے باہر نکالے,
تو جو پرائسز بہت زیادہ اپ جا چکی تھی اس پہ کافی زیادہ فرق پڑا، اور اس سے جو ہے وہ ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑتے ہوئے پرائسز ایک جگہ رک گئیں۔ لیکن یہاں پر تمام سہولیات موجود ہیں B17 ملٹی گارڈن میں، اور فیصل ہل کے اندر آپ کو پانی، بجلی، سوئی، گیس جیسی تمام سہولیات مل جاتی ہیں، اور لوگوں کا بہت اچھا کراؤڈ مل جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر ایک اچھا انوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو تمام سہولیات جیسا کہ ہر طرح کے سپر سٹور ہو گئے، فوڈ کے بزنس ہو گئے، یونیورسٹیز ہو گئی، ہاسپٹل ہو گئے، اسکول ہو گئے، یہ تمام ضروریات زندگی کے مطابق جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں وہ ان سوسائٹیز میں پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم پرائس کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو فیصل ہل میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کے پاس منیمم 35 لاکھ روپے ہونے چاہیے اور میکسیمم 2 کروڑ روپے ہونے چاہیے ریزیڈینشیل کے سلسلے میں، پلاٹس کے سلسلے میں۔ اور اگر آپ B17 ملٹی گارڈن میں آتے ہیں، آپ کے پاس 55 لاکھ سے لے کر 2.5 کروڑ روپے ہونا چاہیے ریزیڈینشیلس کے معاملے میں، ریزیڈینشیل پلاٹس کے معاملے میں۔ اور اگر آپ کمرشل پلاٹس کی بات کرتے ہیں تو کمرشل پلاٹس کے اندر جو ہے آپ کو سائزز جو ملتے ہیں وہ 40x60، 40x60 آلموسٹ سب سے منیمم سائز ہے مین کمرشل کا ان دونوں سیکٹرز کے اندر۔ اور اگر ہم منی کمرشلس کی بات کرتے ہیں تو 3 سے 4 مرلے کے بھی چند ایک بلاکس میں، جیسے کہ B17 ملٹی گارڈن کے بلاک میں 20x30 کا یا 20x40 کا، 30x50 کا منی کمرشلس مل جاتے ہیں۔ تو اگر ہم کمرشلس کی دونوں سوسائٹیز کی بات کریں تو منیمم آپ جو ہے وہ 4 کروڑ روپے، 3.5 کروڑ روپے سے لے کر آپ جو ہے وہ 12 کروڑ تک اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، آپ کمرشل سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ میں پلاٹس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ تو ہو گیا ان کا کمپیریزن۔ اب اگر ہم بات کریں کہ ان دونوں سوسائٹیز میں سب سے زیادہ اچھا لیونگ سٹینڈرڈ کہاں پر مل رہا ہے، تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے B17 ملٹی گارڈن میں دونوں سوسائٹیز کو کمپیریزن کریں تو B17 ملٹی گارڈن میں بہت اچھا لیونگ سٹینڈرڈ مل رہا ہے، اور آپ کو جو ہے وہ موٹر وے اور مین اسلام آباد اور GT روڈ کی بھی رسائی فیصل ہل کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ اگر ہم فیوچر کی بات کریں یا لو بجٹ کی بات کریں تو فیصل ہل میں ابھی موقع ہے آپ سب لوگوں کے لیے، آپ فیصل ہل میں بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ B17 ملٹی گارڈن کا A سے لے کر G تک بلاکس ہیں، اور اگر ہم فیصل ہل کی بات کرتے ہیں تو اس کا A بلاک، B بلاک، C بلاک، ایگزیکٹو بلاک، اور یہ جو ابھی D بلاک لانچ ہوا تھا، تو فیصل ہل بھی اپنی طرف مزید گرو ہو رہا ہے۔ تو اوور آل ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد کی اس سائٹ کے اوپر ہمارے پاس لو بجٹ میں ایسی سوسائٹیز موجود ہیں جہاں پر آپ پانی، بجلی، سوئی، گیس کی سہولیات کے ساتھ اپنا گھر بنا سکتے ہیں۔ اس کے اندر راولپنڈی ہاؤسنگ C18 ہے، اور ساتھ ہی وابڈا ٹاؤن اسلام آباد ہے۔ اور اس وابڈا ٹاؤن اسلام آباد سے بھی اگر ہم پرائسز مزید ہائی کرتے ہیں تو میرا کمپیریزن آج جو ہے فیصل ہل اور B17 کا تھا، پھر وابڈا ٹاؤن کے بعد آپ فیصل ہل کی طرف جا سکتے ہیں، اور اگر آپ اسی بھی زیادہ پرائسز آپ کی طرف جاتے ہیں تو آپ B17 ملٹی گارڈن کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو میں نے اس کو کیٹیگری وائز اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی جو سٹینڈرڈ وائز بھی اور سہولیات وائز بھی میں نے آپ کو تمام جانکاری دے دی ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی اس کے گرد و نواح میں بہت اچھی اور مزید سوسائٹیز ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں لازمی بتاؤں گا۔ اگر میری کوئی بات آپ کو اچھی نہ لگی ہو، یا آپ کوئی ایسا پوائنٹ جو رہ گیا ہو اور آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں، یا میرے نالج میں آپ بھی اضافہ کرنا چاہتے ہوں، تو کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ پلس آپ میرے دیے گئے نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں، میں 24/7 اویلیبل ہوتا ہوں، لیکن آپ کوشش کریں کہ آفس ٹائمنگز میں، آفس آورز میں ہم سے کانٹیکٹ کیا کریں۔ اور میری یہ گزارش ہے آپ سے، اگر آپ سیریس ہیں پراپرٹی پرچیز کرنے میں، سیل کرنے میں، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے دیے گئے نمبر پر، یا ہمارے آفس کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ میرے الحمدللہ کافی آفسز ہیں، تو لیکن میں زیادہ تر جو ہے اسی بیلٹ میں پایا جاتا ہوں، B17 ملٹی گارڈن اور راولپنڈی ہاؤسنگ C18 اور وابڈا ٹاؤن اسلام آباد کے قریب تک۔ یہاں پر اس وقت میں راولپنڈی ہاؤسنگ C18 کے اسلام آباد کے مین آفس میں موجود ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو میں ملیں گے اچھے سے ٹاپکس کے ساتھ۔ آپ سب کی دعائیں چاہیے، آپ سب کا سپورٹ چاہیے، مل کر بزنس کرنا ہے، اسلام آباد کو گرو کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔